بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان بدر بن مغیرہ جو سرحدی عقاب کے نام سے مشہور تھا۔ ناظرین، ہم آج آپ کو یہ داستان سنا رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اور یہ داستان آپ کو روزانہ کی بنا پر ویڈیو ملتی رہے گی اور مکمل قصہ جو ہے نا وہ پورا کریں گے۔ ناظرین، 50 سوار پہاڑ کے دامن سے اتر کر گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے ٹوٹے ہوئے پل کے سامنے رکے۔ ندی کے پار یہ جنگل اور بھی گھنا تھا۔ اس وادی میں جنگلی درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کی بیلیں، سیب، انار اور مختلف اقسام کے پھلدار درخت اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ جنگل کبھی ایک باغ تھا۔ پل کے پار ٹوٹی پھوٹی سڑک کے دونوں کناروں پر تناور درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر ایک چھت کا کام دیتی تھیں۔ سرسبز گھاس اور بیلیں جو کناروں سے آگے بڑھ کر سڑک کے پتھروں کو اپنی آغوش میں لے رہی تھیں، اس بات کا ثبوت تھی کہ انہیں مسلنے والے پاؤں شاذ و نادر ہی اس سڑک کا رخ کرتے ہیں۔ ندی کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا اور سڑک کو چھوڑ کر یہ سوار چند قدم نیچے یا اوپر جا کر اسے آسانی سے عبور کر سکتے تھے، لیکن کسی خیال کے تحت آگے جانے والے دو سواروں نے پل کے قریب پہنچتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے آنے والی جماعت کو رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ تمام سوار جنگ کے بہترین ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ سب سے آگے سواروں میں ایک ہی قبا اور امامہ سفید تھا اور آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا ساتھی اس رسالے کے باقی سواروں کی طرح زرہ اور خود پہنے ہوئے تھا، تاہم اس کا خوبصورت مشکی گھوڑا جواہرات سے مزین تلوار کا دستہ اور اس کی زرہ اور خود کی چمک اس میں ایک امتیازی شان پیدا کرتے تھے۔ یہ دونوں سوار جو بظاہر اس دستے کے رہنما معلوم ہوتے تھے، کچھ دیر پل کے قریب گھوڑے روک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر سفید پوش نے کہا، مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ مشکی گھوڑے کے سوار نے جواب دیا، تو پھر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اسے باغی سمجھیں اور اس سے باغیوں کا سا سلوک کریں۔ نہیں، اس نے اپنی آزادی ہمارے دشمنوں سے چھینی ہے۔ اگر وہ صرف اس سرحد کی حفاظت کا ذمہ لے تو بھی ہم اس کی آزادی کا احترام کریں گے، اور اگر اس نے ہماری یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو بھی میں اس سے تعارض نہیں کروں گا۔ ہاں، مجھے یہ افسوس ضرور ہوگا کہ میں غرناطہ کی فوج میں ایک ناقابل تسخیر عنصر کا اضافہ نہ کر سکا۔ مشکی گھوڑے کا سوار کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پل کے پار سڑک پر ایک ہرن نمودار ہوا۔ اس نے ترکش سے تیر نکالا، لیکن ابھی کمان اٹھائی تھی کہ درختوں میں سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور پل کے پاس ایک درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو گیا۔ ہرن چھلانگ لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تمام سوار اس غیر متوقع تیر سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مشکی گھوڑے کے سوار نے لکڑی کے تختے کی طرف دیکھا تو اسے تیر کے علاوہ اس پر چند دھندلے سے حروف دکھائی دیے۔ اس نے اپنے سفید پوش ساتھی سے کہا، شاید اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ دونوں گھوڑوں سے اتر کر درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تختے کے قریب پہنچے۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اس ندی کے پار
سرحدی عقاب کی مملکت ہے، یہ چراگاہیں مجاہدوں کے گھوڑوں کے لیے وقف ہیں۔ اس جنگل کے پھلوں اور شکار کے جانوروں پر صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اندلس کی سرزمین کو پنجہ غیر سے چھڑانے کا عہد کر چکے ہیں۔ غرناطہ سے صرف وہ لوگ اس زمین میں داخل ہو سکتے ہیں جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو دشمنان اسلام کی غلامی پر کانے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے عیسائیوں کا باج گزار رہنا قبول کر لیا ہے، اس زمین پر پاؤں رکھنے کی جرات نہ کریں۔ ہمارے پاس تلوار کا جواب تلوار ہے۔ یہ عبارت پڑھنے کے بعد سفید پوش سوار نے اپنے زرہ پوش ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ قسطلہ کی طرح غرناطہ کے لوگوں کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے میں حق بجانب ہیں، لیکن میں ہر قیمت پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ زرہ پوش نے جواب دیا، وہ یہاں سے کوئی 8 میل دور ایک پرانے قلعے میں رہتا ہے، لیکن اسے اپنی نیک نیتی کا یقین دلائے بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ گھنا جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے۔ میں سفید جھنڈا دکھاتا ہوں، شاید اس کا کوئی آدمی نکل آئے اور ہمیں نامہ و پیام کا موقع مل جائے۔ سفید پوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ زرہ پوش نے اپنے دستے کے ایک سوار کو آواز دی اور سفید جھنڈا لہراتا ہوا پل کے قریب آ کھڑا ہوا۔ زرہ پوش نے بلند آواز میں کہا، کوئی ہے، ہم سرحدی عقاب کے نام دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحہ سکوت کے بعد دوسرے کنارے ایک گھنے درخت کی ٹہنیوں میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک نوجوان نیچے اتر کر ندی کے کنارے کی طرف بڑھا اور بولا، ہمارے پاس دوستی کا جواب دوستی ہے، لیکن سرحدی عقاب کو شاید یہ اعتراض ہو کہ دوستی کے پیغام کے لیے آپ کو اتنے مسلح سواروں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ زرہ پوش نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ بدر بن مغیرہ کے جاں باز غرناطہ کے 50 مسلح سپاہیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ تاہم اس سے پوچھا جائے، اگر اسے اعتراض ہو تو ہم ان سپاہیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھی ندی کے اس پار کھڑے رہیں اور تم ہم دونوں کو اپنے امیر کے پاس لے چلو۔ نوجوان نے جواب دیا، اگر آپ سرحدی عقاب کا نام جانتے ہیں تو آپ شاید ان کی عادات سے بھی واقف ہوں۔ انہیں آپ سے ملاقات کی بجائے اس بات سے زیادہ دلچسپی ہوگی کہ آپ کے یہ سپاہی جس فوج کا ہراول ہیں اس کی صحیح تعداد کیا ہے؟ زرہ پوش نے اپنا خود اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دل میں غرناطہ کی فوج کے ایک سپہ سالار کے لیے کوئی عزت نہیں تو کم از کم غرناطہ کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا۔ نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ کے لیے سکوت کے بعد درختوں کے حق میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی زرہ اور سر پر خود کی بجائے سفید امامہ تھا، ندی کے کنارے آ رکا۔ وہ 18-20 برس کا خوش وضع نوجوان تھا اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت تھی۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا، بدر بن مغیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غرناطہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔ زرہ پوش نے جواب دیا، ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے، اور اگر قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے زخموں سے ابلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اسے موسیٰ بن ابی غسان کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی قسطلہ کے کسی شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لے۔ میں اور میرے 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔
دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ زیرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر آپ موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ بن ابی غسان نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں، عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ بن الزغل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہد میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے، اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور الزغری ہیں، اور شاہی گھرانے کا ایک فرد الزغل ہے۔ موسیٰ بن ابی غسان نے جواب دیا، الزغری کو ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نقاب کے پار جا سکتی ہیں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ بن ابی غسان کی سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے مصافحہ کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ الزغل کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن بدقسمتی سے اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں۔ الزغل نے جواب دیا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا، اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اندلس کے نکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں۔ میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کی نمائش کا سامان بننے کی بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مرمر کے محلات اور اطلس کی قبائیں نہ سہی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باج گزار نہیں۔ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوہری غلامی قبول کرنے پر رضامند نہ ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں ان مجاہدوں کی خار شگاف تلواریں، جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں، اپنی آہنی صفت کھو بیٹھیں گے۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کے تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقاب صرف اس وقت تک عقاب ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے اور کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ معاف کیجیے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں، ہم صرف سپاہی ہیں، اور ہماری جد و جہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ کرتبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ہم
بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے خون سے لالہ زار ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر میرے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہیں۔ میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطہ کے اس سپہ سالار کا منتظر ہوں جو طارق کی نگاہ اور عبد الرحمن کا دل رکھتا ہو۔ یہ وادی اس کے لیے ایک مستقر کا کام دے گی، اور جب تک وہ نہیں آتا میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اور اگر وہ سپہ سالار آپ میں سے کوئی ہے تو یہ مورچہ اس کے لیے حاضر ہے، ورنہ آپ جائیے اور مجھے انتظار کرنے دیجیے۔ مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے ان کے والد اس سپہ سالار کی آمد کے شوق میں اس مورچے کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اور میں بھی اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔ بدر بن مغیرہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور الزغل محبت، شفقت اور عقیدت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا آخر اس نے کہا، مغیرہ کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی۔ نوجوان مبارک ہیں وہ چراگاہیں جہاں تمہارے گھوڑے چرتے ہیں، مبارک ہیں وہ درخت جن کی چھاؤں میں تم سوتے ہو۔ بے شک غرناطہ کے محل اس قابل نہیں کہ وہ ایک شہین کا مسکن بن سکیں، لیکن میں تمہیں محلات میں رہنے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہم قسطلہ کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابو الحسن آج بھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں نے اس سے 4 ماہ کی مہلت لی ہے، اور ان 4 ماہ میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ بدر کی خوبصورت آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اس نے الزغل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور بولا، اگر نصرانیوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے قدرت نے یہ ہاتھ منتخب کیا ہے تو میں اسے بوسہ دیتا ہوں۔ الزغل نے ہاتھ پھیلا کر بدر کو گلے لگا لیا۔ الزغل سے علیحدہ ہو کر بدر موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ موسیٰ آگے بڑھ کر اسے بغل گیر ہوا تو الزغل نے مسکراتے ہوئے کہا، موسیٰ یہ عقاب تمہارے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے، اسے چھوڑ نہ دینا۔ موسیٰ نے بدر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بجائے آپ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو جانتا ہوں۔ بدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، غرناطہ کی آنکھ کے تارے کو کون نہیں جانتا؟ موسیٰ نے کہا، میں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہیے۔ مجھے یہ خیال تھا کہ حالات نے آپ کو بے حد محتاط بنا دیا تھا، لیکن آج جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کی روایات کے خلاف ہے۔ اس وقت آپ اکیلے ہمارے پاس چلے آئے، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہماری نیت بری نہیں؟ بدر بن مغیرہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، 50 آدمیوں کی نیت اگر بری بھی ہو تو بھی اس جگہ اپنے لیے انہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتا۔ اور آپ کو کیسے یقین آیا کہ ہمارے پیچھے کوئی فوج نہیں؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، جب آپ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی اور فوج نہیں، اور جب آپ پہاڑوں سے نیچے اتر رہے تھے تو میں ایک درخت پر بیٹھا آپ کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کے باوجود میں کافی محتاط ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے 50 آدمی میرے ساتھیوں کے نرغے میں ہیں۔ موسیٰ بن ابی غسان نے حیران ہو کر چاروں طرف درختوں پر نگاہ دوڑائی۔ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جسے ہدف دیکھ سکے ہم اسے تیر نہیں کہتے۔ میں آپ کی تشویش دور کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھایا اور پل کے قریب درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے
تختہ کو نشانہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہمارے معزز مہمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جہاں کتنے حکام موجود ہیں۔ تختہ تمہارا ہدف ہے، ہوشیار۔ جو ہی بدر بن مغیرہ کی کمان سے ایک تیر نکل کر تختے میں پیوست ہوا، مختلف اطراف سے تیروں کی بچھاڑ آئی اور تمام تختہ تیروں سے بھر گیا۔ درختوں کے کٹے ہوئے پتے ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ موسیٰ نے حیران ہو کر کہا، تو ہمارے پیچھے بھی درختوں پر تمہارے آدمی ہیں؟ ہاں، اور آپ کے آگے بھی تختے کی دوسری طرف آپ اس سے زیادہ تیر پائیں گے۔ الزغل نے کہا، موسیٰ، اس نوجوان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں چند دن کے لیے فوج کے چند سالار یہاں بھیج دوں گا۔ میں اس کے سامنے بہت سی تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج ہی واپس چلے جائیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو اتنی دیر یہاں ٹھہرائے رکھا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ الزغل نے جواب دیا، لیکن آپ کی قیامگاہ یہاں سے کافی دور ہے اور وہاں جا کر شاید میں آج ہی واپس نہ جا سکوں۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا۔ آئیے، اس جنگل کے پھل اور شکار آپ کے لیے اور اس کی گھاس آپ کے گھوڑوں کے لیے حاضر ہے۔ ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر الزغل گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ بدر کی رہنمائی میں سواروں کے دستے نے ندی عبور کی۔ دوسرے کنارے پہنچ کر بدر نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور آن کی آن میں قریباً 200 تیر انداز ندی کے آس پاس دونوں کنارے کے درختوں سے نیچے کود کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک سرپٹ سوار جنگل میں چھپتی ہوئی سڑک پر نمودار ہوا۔ بدر کے تیر انداز اور الزغل کے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی شکل و شباہت اور رنگ خاص عربی نسل یا بربری مسلمانوں کی بجائے مخلوط نسل کے ہسپانوی باشندوں سے ملتا تھا۔ اس کے چہرے سے سپاہیانہ جبروت اور زیادہ علم اور ذہانت مترشح تھی۔ بدر کی طرح اس کے سر پر بھی سفید امامہ تھا، لیکن زرہ کے اوپر وہ سرخ رنگ کی قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کے 2 تھیلے بندھے ہوئے تھے۔ بدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بشیر، تم آ گئے۔ یہ تاجدار اندلس کے بھائی الزغل ہیں اور یہ موسیٰ بن ابی غسان ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری لائے ہیں، عن قریب قسطلہ کے خلاف اعلان جنگ ہونے والا ہے۔ بشیر نے گھوڑے سے کود کر ان دونوں سے مصافحہ کیا تو بدر نے کہا، یہ بشیر بن حسن ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اندلس میں ان سے بہتر جرح شاید اور کوئی نہ ہو۔ انہوں نے قرطبہ میں اپنا عالی شان محل چھوڑ کر میرے ساتھ اس جنگل میں رہنا پسند کیا ہے۔ بدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ یکے بعد دیگرے جنگل میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک چشمے کے کنارے پہنچے، جہاں درختوں کے سائے سرسبز گھاس پر ایک وسیع دسترخوان بچھا ہوا۔ بدر کے 50-60 آدمی یہاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک طرف باندھ کر ان کے آگے گھاس ڈال دی۔ الزغل اور اس کے سپاہی جب دسترخوان پر بیٹھے تو قریباً ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا۔ بدر نے تالی بجائی تو درختوں کے ایک جھنڈ سے چند آدمی تشت اٹھائے نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر میں دسترخوان پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بھنے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پھلوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر الزغل نے کہا، آپ نے بہت تکلف سے کام لیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے آن کی آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا۔ بدر نے جواب دیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ راستے میں ناشتہ کرنے کے لیے کہیں نہیں رکے
اور جب میرے خبر رسانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے ساتھ سامان رسد نہیں لائے تو میں کھانے کا انتظام کرنے کے سوا اور کیا سوچ سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ان لوگوں نے الزگل کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد بدر، الزگل، موسیٰ اور بشیر باقی لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور دیر تک آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی۔ الزگل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، حملے سے چند دن قبل آپ کو غرناطہ بلا لیا جائے گا۔ سر دست، میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس سرحد کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر سکیں گے۔ میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحد کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرڈینینڈ فوراً چوکنا ہو جائے گا اور وہ ہمیں تیاری کا موقع دینے سے پہلے ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لیے سرحد کا گورنر کوئی اور ہوگا، کام کے لیے آپ ہوں گے۔ 4 ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران میں ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے حریت پسندوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ میں ان کے لیے گھوڑے اور اسلحہ فراہم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر صرف ایک دن کے لیے غرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش یہ بات کوئی آج سے 50 یا 200 برس پہلے سوچتا۔ 200 برس پہلے غرناطہ میں صرف قرطبہ، طلحہ اور اشبیلیہ سے 3 لاکھ مہاجر جہاد کے ارادے سے غرناطہ میں پناہ گزین ہوئے تھے، لیکن وہاں حسد و عناد کی آگ